بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کلاس 9 کی آج لیکچر نمبر 16 سٹارٹ کریں گے. آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریزولوشن آف فورسز آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ریزولوشن آف فورسز ایڈیشن آف فورس کے بالکل ریورس پروسیس ہیں. ایڈیشن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایڈیشن آف فورسز کہ جب دو یا دو سے زیادہ فورسز کو ہم کمبائن کر کے ایک سنگل فورس معلوم کرتے ہیں، سنگل فورس جو ہے وہ نکالتے ہیں تو اس کو ایڈیشن آف فورس کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک سنگل فورس اس کو کئی کمپوننٹس میں ریزالو کیا جاتا ہے، کئی کمپوننٹس میں سپلٹ اپ کیا جاتا ہے، ٹکڑے کیا جاتا ہے. ایک سنگل فورس کے کئی اجزاء بنائے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریزولوشن آف فورسز. سو دا پروسیس آف سپلٹنگ آف اے فورس ویکٹر انٹو ٹو اور مور فورسز ویکٹر از کالڈ ریزولوشن آف فورسز. دا فورس ویکٹر از سو obtained are called components. کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک فورس ویکٹر کو اپنے اجزاء میں اپنے اس کے ٹکڑے کرنا، اس کے اجزاء بنانا، اس کے حصے بنانا، یہ کہلاتا ہے ریزولوشن آف فورس. اور جو اس کے جو اجزاء بن جاتے ہیں، جو کمپوننٹس بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کمپوننٹس آف فورس ویکٹر. تو یہ پروسیس جو ہیں یہ بالکل اپوزٹ ہیں ایڈیشن آف فورسز کا. تو سمپل فورس ویکٹر میں جو ہیں ایک ویکٹر کو کئی کمپوننٹس میں ریزولو کیا جا سکتا ہے، 2 3 4 5 جتنے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایک فورس کو 2 ایسے کمپوننٹس میں ریزولو کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں. تو ایسے 2 کمپوننٹس کسی ویکٹر کے ایسے 2 کمپوننٹس جو کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی پرپینڈیکولر ہو تو ان کو کہتے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹس آف اے ویکٹر. ریکٹینگولر کمپوننٹ آف ویکٹر کا مطلب کیا ہے کہ ایک ویکٹر کو 2 ایسے کمپوننٹس کے اندر ریزولو کرنا کہ یہ دونوں کمپوننٹس آف فورس ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی پرپینڈیکولر ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہے ہو تو یہ دونوں کمپوننٹ کہلائیں گے ریکٹینگولر کمپوننٹس آف اے ویکٹر. تو ریزولونگ فورسز انٹو ریکٹینگل کمپوننٹس یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ جو بیسک فورس ہیں، جو ریزلٹنٹ فورس ہیں، ان کے 2 کمپوننٹس یہ کتنے کمپوننٹس کی کیا ویلیو رکھتی ہیں، یعنی اس کے جو ریکٹینگل کمپوننٹس ہیں یہ اس دونوں ویکٹروں کے ایڈیشن سے بنتا ہیں. تو اب یہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یعنی ایک ویکٹر کے کمپوننٹس کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک گرافیکل میتھڈ ہیں اور ایک انالیٹیکل میتھڈ ہیں. تو گرافیکل میتھڈ جہاں پر کے بجائے ہم انالیٹیکل میتھڈ استعمال کریں گے جو زیادہ کونسائز، ایکوریٹ اور پریسائز ہوتا ہے گرافیکل میتھڈ کے بنسبت. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے، ایک آئس باکس، ایک آئس بلاک کو جو ہے برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے، اس کو وہ رسی کی مدد سے کھینچ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ رسی کے ذریعے سے جب اس کو کھینچ رہا ہے تو یہ نہ تو بالکل زمین کے سیدھ میں ہے اور نہ جو ہے وہ ورٹیکل یعنی وائی ایکسس کے سیدھ میں ہے، دیوار کے سیدھ میں ہے، بلکہ یہ زمین اور دیوار کے درمیان یہ اس کو کھینچ رہا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ جو آئس بلاک ہیں اس میں جو رسی ڈالی گئی ہیں یہ رسی زمین کے ساتھ پیرالل بھی نہیں ہے اور دیوار کے ساتھ بھی پیرالل نہیں ہے، نہ زمین کے ساتھ پیرالل ہیں اور نہ دیوار کے ساتھ پیرالل ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایکس اور وائی کے درمیان میں یہ جو ہیں اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو اب اس کے 2 کمپوننٹس ہم بنا سکتے ہیں، ایک جو ہیں وہ ایف ایکس اور ایک ایف وائی. تو یہاں پر
جو ہے ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ریڈ کلر کا جو ایرو لائن ہے اس کو فورس کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اس فورس کے اس پی پوائنٹ سے ایک پرپینڈیکولر کو ڈرا کیا گیا جو کہ ایکس ایکسس کے اوپر کیوں پر مل جاتا ہے. تو یہ ایف وائی اور او سے لے کر کیو تک کا جو کمپوننٹ ہے وہ ایف ایکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب ایکس ایکسس اور یہ ایف اس ایکس ایکسس کے ساتھ ایک اینگل بنا رہی ہے. اس اینگل کو ایک لیٹر ٹیٹا سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. ٹیٹا کوئی ان نون اینگل ہے جس کے ذریعے سے ہم بعد میں معلوم کریں گے کہ یہ کتنے اینگل کا ہوتا ہے. تو کنسیڈر اے فورس ایف ان دا سرٹن کوآرڈینیٹ سسٹم. اس ایکس وائی سسٹم کو کوآرڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ایف فورس مثلا لگ رہا ہے کسی آئی بلاک کے اوپر، تو یہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے او پی سے. او پی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس فورس کو جو اس بلاک کے اوپر لگ رہا ہے. پھر ہم نے کیا کیا کہ اس پی پوائنٹ سے ایک پرپینڈیکولر کو ڈرا کیا ایکس ایکسس کے اوپر جو کہ کیو پر ملتا ہے، اور اس طرح جو ہیں اگر دوسری طرف لے تو وہ ایس کے اوپر ملتا ہے، یعنی وائی ایکسس کے اوپر ایس کی جگہ پر اور ایکس ایکسس کے اوپر پی کی جگہ پر وہ مل جاتا ہے. تو اس طرح آپ کے پاس ایک اسکوئر بن جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جو او کیو ہیں یہ ہاریزونٹل کمپوننٹ ہیں جس کو ایف ایکس سے ظاہر کیا گیا ہے، اور پی کیو یہ ورٹیکل کمپوننٹ ہیں جس کو ایف وائی سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اب یہاں پر یہ ایف ایکس جو ہیں اور ایف وائی یہ جو ہیں دو ریکٹینگولر کمپوننٹس ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پی کیو وہ او ایس کے برابر ہیں اور او کیو ایس پی کے برابر ہیں. اچھا، بائی ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے آپ نے دیکھیں کہ فرسٹ ویکٹر ایف ایکس ہے، ایف ایکس کے ہیڈ کے ساتھ سیکنڈ ویکٹر کی ٹیل لگی ہوئی ہے، تو یہ ایف ایکس پلس ایف وائی ہو گیا. اور جو ریزلٹڈ فورس ہیں وہ فرسٹ ویکٹر کے ٹیل اور لاسٹ ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جو ملا ہے یہ ریزلٹڈ ویکٹر ہیں. تو فارمولے کے مطابق ایف از ایکول ٹو ایف ایکس پلس ایف وائی. یہ فارمولہ نمبر یا ایکویشن نمبر 4.2 ہے. 4.2. اب یہاں پر اس کمپوننٹس کو ریپرزنٹیشن کے لیے اگر ہم ایف ایکس اور ایف وائی معلوم کرنا چاہیں کہ ایف ایکس کتنا ہے اور ایف وائی کتنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹریگنومیٹرک ریشو کو سمجھنا پڑے گا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پی او کیو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے. پی او کیو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس میں پی کیو او جو ہیں یہ 90 کا اینگل ہے، اینگل کیو یہ 90 کا ہے، اور پی او کیو یہ تیٹا اینگل ہیں. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں جو ہے یہ 3 قسم کے ریشوز بنتے ہیں. ایک ریشو یہ ہے کہ ایف وائی ڈیوائڈ بائی ایف، یعنی پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی ہائپوٹینیس. آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہیں، اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں ایک بیس ہوتا ہے، ایک پرپینڈیکولر ہوتا ہے اور ایک ہائپوٹینیس ہوتا ہے. تو بیس جو ہیں یہ ورٹیکل ہوتا ہے اور پرپینڈیکولر جو ہیں وہ ایف وائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایف ایکس یہ ہیں یہ ہاریزونٹل ہیں اور ایف وائی ورٹیکل ہیں، اور یا دوسرے الفاظ میں ایف ایکس بیس ہیں، ایف وائی پرپینڈیکولر ہیں، اور ایف جو ہیں یہ ہائپوٹینیس ہیں. تو اس میں پہلا ریشو جو ہیں یہ بیس ڈیوائڈ ہائپوٹینیس، بیس ڈیوائڈ بائی ہائپوٹینیس، اس ریشو کا نام ہے کاز، اور تیٹا اس کا اینگل ہوا. تو کاز تیٹا از ایکول ٹو بیس ڈیوائڈ بائی ہائپوٹینیس، یعنی اس ریشو کا نام ہے کاز تیٹا. اور اس میں بیس جو ہیں او کیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ہائپوٹینیس او پی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ او کیو یہ آپ کے پاس بیس ایف ایکس ہے اور او پی آپ کے پاس ہائپوٹینیس ایف ہیں، تو کاس تھیٹا از ایکول ایف ایکس ڈیوائڈ بائی ایف. چونکہ ایف ایکس ہاریزونٹل کمپوننٹ ہیں لہذا دونوں طرف ایف کو ملٹیپلائی کریں گے تو ایف ایکس از ایکول ٹو ایف کاس تھیٹا. یہ ایکویشن بنا 4.2.
3. اب دوسرا ریشو لیں گے تو پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی ہائپوٹینیس. پرپینڈیکولر ہمارے پاس کیو پی ہیں اور ہائپوٹینس او پی ہیں. تو اب ویلیوز پوٹ کریں گے تو سائن تھیٹا از ایکول ٹو ایف وائی ڈیوائڈ بائی ایف. اب ایف وائی کو معلوم کریں گے تو دونوں طرف ایف ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جائے گا ایف وائی از ایکول ٹو ایف سائن تھیٹا. یہ ایکویشن نمبر 4.4 ہو گیا. تو دس مینس دیٹ we can calculate the components analytically just by knowing the values of force and the angle. تو یہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایف کی ویلیو موجود ہو کہ کتنا فورس لگ رہا ہے اور تھیٹا کی ویلیو موجود ہو کہ ایکس کے ساتھ کتنا اینگل بنا رہا ہے تو ہم اس کے ایف وائی اور ایف ایکس کو معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کمپوننٹس کی ویلیو ملی ہو ملی ہو تو ہم انالیٹیکل طریقے سے ریزلٹنٹ فورس کیسے معلوم کریں گے. تو فورس ریپرزینٹیڈ ان ٹرم آف اٹس کمپوننٹ کہ اگر ہمیں کمپوننٹس دیے گئے ہیں ایف ایکس اور ایف وائی کی قیمت دی گئی ہو تو ہم کس طرح معلوم کریں گے. تو اس کے لیے پیتھاگورس تھیورم جو 8 کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کوئی رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو اس پہ ہائپوٹینس اسکوئر وہ بیس اسکوئر اور پرپینڈیکولر اسکوئر کے سم کے برابر ہوتا ہے. ہائپوٹینس اسکوئر برابر ہیں بیس اسکوئر پلس پرپینڈیکولر اسکوئر. تو یہاں پر ہائپوٹینس اسکوئر ہمارے پاس ایف اسکوئر ہیں اور بیس اسکوئر ہمارے پاس ایف ایکس اسکوئر ہیں اور پرپینڈیکولر ہمارے پاس ایف وائی ہیں. تو اگر آپ اس میں ویلیوز پوٹ کریں گے تو ہائپوٹینس کی جگہ او پی اور بیس کی جگہ او کیو اسکوئر اور پرپینڈیکولر کی جگہ یعنی کیو پی یا پی کیو کی جگہ ایف وائی اسکوئر. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایکویشن نمبر 4.5 بن گیا کہ ایف از ایکول ٹو انڈر روٹ ایف ایکس اسکوئر پلس ایف وائی اسکوئر. یہ آپ نے دونوں طرف جو ہیں وہ اسکوئرنگ کیے تو پر ہائپوٹینس اسکوئر کا اسکوئر روٹ ختم ہو گیا, صرف ہائپوٹینس رہ گیا. ہائپوٹینس کی جگہ آپ نے او پی لگا دیا, او پی کی جگہ آپ نے ایف لگا دیا. تو اب آپ کے پاس ایکویشن یہ بن گیا ایف از ایکول ٹو انڈر روٹ ایف ایکس اسکوئر پلس ایف وائی اسکوئر. یہ تو تھا میگنیچیوڈ آف دا فورس, یعنی کمپوننٹس کی مدد سے ہم میگنیچیوڈ معلوم کرتے ہیں. ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پرپینڈیکولر کو بیس سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹینجنٹ تھیٹا. تو ٹینجنٹ تھیٹا از ایکول ٹو پرپینڈیکولر ڈیوائڈ بائی بیس. تو پرپینڈیکولر ہمارے پاس او پی کیو اور بیس ہمارے پاس او کیو. تو اب آپ اس کی ویلیو پوٹ کریں گے تو ٹینجنٹ تھیٹا از ایکول ٹو ایف وائی ڈیوائڈ بائی ایف ایکس. اگر ہم نے صرف اینگل معلوم کرنا ہو تو ٹینجنٹ انورس ویلیوز کو ایکویشن کے رائٹ پر لے جائیں گے ایف وائی ڈیوائڈ بائی ایف ایکس. تو یہ کیلکولیٹر کا کام ہوتا ہے کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اندر ہمارے پاس سائن کاز اور ٹینجنٹ کے ریشو موجود ہیں. وہاں پر ہم سائن ریشو لکھ کر اس کے ساتھ کوئی اینگل لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کمپوننٹس بن جائے گا ایف ایکس کا اور ایف وائی کا مثلا. تو اس کے ساتھ یہ ایک ایگزامپل بھی سمجھ لیں کہ اس ایگزامپل میں کیا کہتے ہیں کہ ڈیویا ایک کوئی بندہ ہے اس پولنگ باکس, ایک باکس کو وہ کھینچ رہا ہے آن دا فلور, فرش کے اوپر ود اے فورس آف 20 نیوٹن فورس کے ساتھ جو کہ 60 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہے ہاریزونٹل کے ساتھ. تو یہ معلوم کرنا ہے فائنڈ دا ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل کمپوننٹ آف دس فورس. یہ تو بالکل آسان ہے. ایف کی ویلیو ہے 20 نیوٹن اور اینگل کی ویلیو ہے 60. آپ کے پاس دو ایکویشن ہیں ایف ایکس از ایکول ٹو ایف سائن کاس تھیٹا اور ایف وائی از ایکول ٹو ایف سائن تھیٹا. تو اس کی مدد سے ہم ایف ایکس اور ایف وائی معلوم کرتے ہیں. تو آپ اس کی سولوشن کو دیکھیں کہ ہاریزونٹل کمپوننٹ کے لیے ہم ایف ایکس از ایکول ٹو ایف کاس تھیٹا لیں گے تو ایف کی ویلیو 20 نیوٹن, کاس کی جگہ اپنی جگہ پر اور تھیٹا کی جگہ 60 لگا دیا. اب 20 ملٹیپلائی کاس 60. تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 20 اور 60 کو ملٹیپلائی کریں گے, نہیں, بلکہ آپ نے کیلکولیٹر کی مدد سے کاس کی ویلیو کو کیلکولیٹر کے اندر لکھیں اور پھر اس کے بعد 60 پٹ کر کے ایکویشن ایکول لگا کر ملٹیپلائی بائی 20 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 20 نیوٹن. اور اس طرح ورٹیکل کمپوننٹ معلوم کرنے کے لیے تو ایف وائی از ایکول ٹو 20 ملٹیپلائی سائن تھیٹا. اب وہی بات کہ سائن تھیٹا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 20 اور 60 کو ملٹیپلائی کریں گے بلکہ 20 ملٹیپلائی کیلکولیٹر سے سائن لکھیں گے, سائن کو کلک کر کے پھر 60 کو
پٹ کر کے پھر ایکویشن کا بٹن جو ہے وہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 17.3 نیوٹن. تو یہ آپ کے پاس جو ہیں 20 نیوٹن اور 17.3 نیوٹن. اب اگر آپ اس کو پروف کرنا چاہیں کہ کیا واقعی 17.3 نیوٹن اور 10 نیوٹن یہ جو ہے وہ 20 نیوٹن کے کمپوننٹس ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 20 نیوٹن اور 17.3 نیوٹن اگر آپ سمپل پلس کریں گے تو یہ تو زیادہ آتا ہے، یعنی 37 آتا ہیں، 27 نیوٹن آتا ہے. لیکن یہ تو چونکہ ویکٹر ہیں لہٰذا ہم اس کو سمپل پلس نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم ویکٹوریلی پلس کریں گے، ویکٹر فارم میں پلس کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پیتھاگورس تھیورم ہے کہ F=√fx² + fy². تو F=10² + 17.3² دونوں کو پلس کریں گے تو یہ جو ہے وہ 400 آتا ہے. 299.3 + 4 تو یہ 399.3 تو تقریباً 400 کے برابر ہے. تو یہ 19.9 نیوٹن =20 نیوٹن کے برابر ہو گیا. اور اسی طرح اگر آپ اس کا اینگل معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کیلکولیٹر کا سہارا لینا پڑے گا. تو سائنٹیفک کیلکولیٹر میں ہم تیٹا معلوم کرنے کے لیے پہلے شفٹ کا بٹن کلک کریں گے، یا سیکنڈ فنکشن ہوگا شفٹ کا بٹن، پھر ٹینجنٹ، پھر ایف وائی کی ویلیو 17.3 ڈیوائڈ بائی 10. تو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آئے گا θ=60 ڈگری. تو اس طرح ہم اس طرح کے کویشچن جو ہے وہ عام طور پر سائنٹیفک کیلکولیٹر سے سالو کرتے ہیں. اور جو سائن تھیٹا، ٹینجنٹ تھیٹا، سائن تھیٹا، کاس تھیٹا اور ٹینجنٹ تھیٹا کی جو مختلف ویلیوز ہیں وہ آپ اپنے بک میں پیج نمبر 105 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تھیٹا کی ویلیو 0 ہو، 30 ہو، 45 ہو، 60 ہو اور 90 ہو تو اس وقت سائن، کاز اور ٹینجنٹ کی کتنی ویلیو بنتی ہیں. تو 0 کے اوپر سائن ویلیو 0 ہوتا ہے اور کاز ویلیو 1 ہوتا ہے اور ٹینجنٹ بھی 0 ہوتا ہے. اسی طرح اگر تھیٹا کی ویلیو 30 ہو تو سائن کی ویلیو جو ہے وہ 0.866 آتا ہے اور کاس کی ویلیو 0.5 آتا ہے، جبکہ ٹینجنٹ کی ویلیو 0.577 ہے. اسی طرح 45 پر 0.7 اور کاس تھیٹا بھی 0.7 ہوتا ہے 707 اور ٹینجنٹ جو ہیں وہ 1 کے برابر ہیں. اصل میں ٹینجنٹ کی ویلیو سائن ڈیوائڈ بائی کاس کے برابر ہوتی ہیں. تو دیکھو یہاں 0 کو مطلب جب تھیٹا کی ویلیو 0 ہو تو 0 کو 1 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 0 آتا ہے. 30 کے لیے 0.866 کو 0.5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 0.577 آئے گا. اور 45 کے لیے اگر 0.707 کو 0.707 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 1 آتا ہے، یعنی جب ایک نمبر اپنے آپ سے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو 1 دیتا ہے. اسی طرح 60 کے اوپر یہ 0.866 کو 0.5 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 1.732 آتا ہے. اور جب اینگل 90 کا ہو تو سائن کی ویلیو 1 ہوتی ہیں اور کاس کی ویلیو 0. تو جب 1 کو 0 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کوئی نمبر جو ہے 0 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ایک انڈیفائنڈ نمبر ہوتا ہے یا انفائنائٹ نمبر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے ٹیبل اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا ریزولوشن آف فورسز تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک فورس کو 2 یا 2 سے زیادہ کمپوننٹس میں ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، اس کے حصے بنا سکتے ہیں. عام طور پر ایک فورس کو 2 ایسے کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ریزالو کیا جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میوچولی پرپینڈیکولر ہوتے ہیں، اور ایسے کمپوننٹس کو ریکٹینگولر کمپوننٹس آف فورس کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ایک فورس کو اگر ہم کمپوننٹ ریزالو کریں گے تو اس کے 2 کمپوننٹ بنیں گے. ایک آئے گا Fy=F sin تھیٹا اور ایک آئے گا Fx=F cos تھیٹا. یعنی یہ ٹریگنومیٹرک ریشو کی مدد سے ہم اس کے کمپوننٹس کے جو ہے ایکویشن معلوم کرتے ہیں. اور جب اگر ہمارے پاس کمپوننٹس موجود ہو اور ہم نے ریزلٹنٹ فورس معلوم کرنا ہے انالیٹیکلی اور ان کے درمیان اینگل بھی 90 کا ہو تو پھر ہم پیتھاگورس تھیورم اپلائی کر کے یہ معلوم کریں گے F=√fx² + fy². اور اگر ڈائریکشن معلوم کرنا ہے تو ٹینجنٹ تھیٹا کا ریشو یوز کریں گے. تو ٹینجنٹ تھیٹا =Fy/fx. تھیٹا کو لیفٹ سائڈ پر چھوڑ کر ٹینجنٹ کو آپ ایکویشن کے رائٹ سائڈ پر لے جائیں گے تو یہ انورس بن جائے گا، ٹینجنٹ انورس انٹو Fy/fx. تو یہ سارا جو ہے سائنٹیفک کیلکولیٹر سے یہ کام ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. اس کے ساتھ جو اسائنمنٹ ہیں اس اسائنمنٹ کو آپ خود سالو کرنے کی کوشش کریں.